السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سے مخاطب ہے پروفیسر قاری عبدالمنان سیغم۔ آج آپ کے سامنے قرآن مجید کا یہ 14واں پارہ ہے اور سورہ النحل ہے۔ آیت نمبر 66 سے لے کر 70 تک یہ 5 آیات پہلے میں پڑھوں گا اور پھر ان کا ترجمہ عرض کروں گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا إن في ذلك لآية لقوم يعقلون وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون والله خلقكم ثم يتوفاكم ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا ان اللہ علیم قدیر۔ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، بے شک تمہارے لیے چپاؤں میں عبرت ہے۔ نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ، ہم پلاتے ہیں تم کو جو ان کے پیٹوں میں ہے، مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ، چارے اور لہو کے درمیان، لَبَنًا خَالِصًا صاف ستھرا دودھ، سائغا للشاربین جو پینے والوں کے لیے خوشگوار ہے۔ ومن ثمرات، اور پھلوں سے، میووں سے، النخیل کھجوریں، والاعناب اور انگور، تتخذون منہ سکرا اس سے تم نشہ حاصل کرتے ہو، ورزقا حسنا اور اچھی خاصی روزی۔ ان فی ذلک لآیۃ لقوم یعقلون، بے شک اس میں نشانی ہے سمجھنے والی قوم کے لیے۔ وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، اور اللہ تعالیٰ نے حکم دیا مکھیوں کو، یعنی شہد کی مکھی کو، أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا، یہ کہ تم اپنے گھر پہاڑوں میں بناؤ، وَمِنَ الشَّجَرِ درختوں پر، وَمِمَّا يَعْرِشُونَ اور جس پر بیلیں چڑھائی جاتی ہیں انگوروں کی وہاں بناؤ۔ ثُمَّ كُلِي مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ، پھر ہر قسم کے پھلوں کو کھاؤ، فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكَ ذُلُلًا اور پھر چل راہوں پر جو تیرے رب نے تیرے لیے صاف کر دیے ہیں راستے۔ یخرج من بطونها شراب، اور نکلتا ہے اس کے پیٹ سے، شراب پینے کے لیے، مختلف الوانہ اس کے رنگ مختلف ہیں، فیہ شفاء للناس اور اس میں لوگوں کے لیے شفا ہے۔ ان فی ذلک لآیہ، اس بات میں بھی نشانی ہے، لقوم یتفکرون غور و فکر کرنے والی قوم کے لیے۔ واللہ خلقکم، اللہ نے تم کو پیدا کیا، ثم یتوفاکم پھر تم کو موت دے گا، مارے گا، ومنکم من یرد الی ارذل العمر اور بعض تم میں سے جو ہے وہ بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جاتے ہیں، لکی لا یعلم بعد علم شیئا، یہ کہ وہ جاننے کے بعد بھی ان کو پتہ نہیں لگتا۔ ان اللہ علیم قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ جاننے والے، قدرت رکھنے والے ہیں۔ تو یہ 5 آیات میرے سامعین آپ کے سامنے ترجمے کے ساتھ پڑھی ہیں، خود بھی یاد کریں ترجمہ، بچوں کو بھی پڑھائیں، بیٹیوں کو بھی پڑھائیں، اور ہمارے اس پروگرام کو آپ اپنے موبائل میں جتنے واٹس ایپ نمبر ہیں وہاں ضرور شیئر کریں، فیس بک میں شیئر کریں، تاکہ یہ درس آپ کے لیے اور ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔